سرکار کو ہم کیا کہتے ہیں؟ رسول مختار، جی خاتم النبیین. اس سے زیادہ پاورفل شخصیت نہیں ہے. لیکن جب بیٹی کا مسئلہ آتا ہے، بیٹی کی شادی کا مسئلہ آتا ہے، لوگ اتنے بے حیا بے غیرت ہیں، بڈھے بھی آ کے پوچھے شہزادی کے ساتھ شادی کرنے کو. مگر یہ دیکھیے رحمت للعالمین کبھی کسی کو برا نہیں کہا. ہر مرتبہ پوچھا فاطمہ زہرا تم راضی ہو تو بسم اللہ. تو بتایا اگر بیٹی راضی ہو تو اس کے بعد آپ جو ہے اس کے ساتھ کیجئے. یہاں تک کہ مولا کائنات تشریف لائے، چہرے سے رسول اللہ نے اندازہ لگایا ہر روز کے آنے میں آج کے آنے میں فرق ہے. چہرے پر ذرا سا شرمندگی بھی ہے، پسینے بھی نکل رہے ہیں. آج جو آیا ہے کوئی عجیب مقصد لے کے آیا. یا علی چاہتے تم علی سے فاطمہ سے شادی کرنا ہے؟ ہاں ہاں یا رسول اللہ. میں تو ایک جملہ کہتا ہوں، خدا نوجوان کو وہ دن نہ لائے کہ وہ نوجوان ہو باپ نہ ہو. اگر باپ ہے تو فوراً سے فوراً جلدی بچوں کی شادی کیجئے. کب کریں گے شادی؟ نکاح کب کریں گے؟ پہلے تو اسلام میں شادی نہیں ہے، اسلام میں نکاح ہے. نکاح جس دن شروع ہو جائے گا ہمارے سوسائٹی میں سارے پریشانیاں ختم ہو جائیں گے. ہمارے پاس شادیاں ہیں، ویڈنگز ہیں، نکاح نہیں ہیں. اگر نکاح ہو جائے اس مسجد میں ماشاءاللہ وحدت المسلمین میں گزارش کرتا ہوں محرم سفر کے بعد اتنا خوبصورت نکاح شروع کیجیے. یہاں بہترین کرسیاں ڈالیے، سجائیے پورا. شادی حال کیوں لے بھائی؟ اسی کو شادی حال بنائیے جہاں سے درود ہو، جہاں صلوات ہو، عبادتیں ہوں. یہاں سے اگر دلہن رخصت ہوگی اس گانا خانے سے تو بہتر ہے. لائیے آپ کے بریک دا آئیڈلز، ڈی کنڈیشن کس کو کہہ رہا ہوں، مسلسل تخلیص کیجئے، بریک کیجئے اس کو. ہم بدلیں گے نہیں تو نہیں کیسے قسمت. جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، جتنی پریشانیاں، مہنگائی بڑھتی چلے جا رہی ہے، ہر روز بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے. ایسے زمانے میں دین اسلام کا بہترین طریقہ، ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کتنا ہم دور ہیں دین کے ان مسائل سے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر اللہ. سنیں گے آپ لوگ؟ سنیے. آپ آج کل ہم سے کہتے ہیں مولانا آپ لوگ بہت نیرو مائنڈیڈ ہیں، بہت ذہن آپ لوگوں کا چھوٹا ہے، ذرا براڈ مائنڈ ہو جائیے. کوئی بات نہیں ہے، بے حجاب عورت ہے تو بات کیجئے، ذرا براڈ مائنڈ ہو جائیے. آپ بہت نیرو مائنڈیڈ ہیں. لیجئے اسلام کتنا براڈ مائنڈ ہے. دم ہے تو لیجئے اپنے سوسائٹی میں لائیے. سرکار بیٹھے ہوئے مسجد النبوی میں، ایک عورت داخل، اصحاب کے ساتھ ہیں سرکار، ایک عورت داخل ہوئی. اچھا بھائی میں کتنی آسانی سے کہہ گیا، مجمع سن رہا. ہاں قصہ سنیے، نہیں غور کیجئے اس پہ. مسجد نبوی میں عورت داخل ہوئی ہے، سرکار اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. آج یہاں مجلس ہو رہی ہے، اگر کوئی عورت داخل ہو جائے تو کیا ہوگا؟ کہاں آ رہی ہے؟ مردانہ ہے، مردانہ، 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 چلے جاؤ یہاں سے. آنے کا اچھا یہ تو بڑا مجمع ہے، روزانہ قبلہ و کعبہ نماز پڑھاتے ہیں، نماز کے بعد بیٹھتے ہیں دو چار مومنین سے بات کرنے کے لیے. اس وقت بھی ایک عورت آ جائے گی تو کہیں گے یہ کہاں آ گئے، بعد میں ملنا ہے تو بعد میں چلے جاؤ. 1400 سال پہلے جس معاشرے کی تشکیل سرکار نے دی تھی وہ معاشرہ اتنا براڈ مائنڈڈ تھا کہ مجمع عام میں ایک عورت آئی، سرکار نے کہا بسم اللہ تشریف لائیے. سلام کا جواب دیا، کیا بات ہے؟ کہا میں تنہا ہوں، میں نکاح کرنا چاہتی ہوں. کتنا وسیع معاشرہ سرکار نے چھوڑا ہے اس دنیا میں. ایک عورت آئی ہے مجمع عام میں، کہہ رہی ہے کہ مجھے نکاح کی ضرورت ہے. اگر مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، دو چار مومنین ہیں، ایک عورت آئے اور کہے مجھے شادی کی ضرورت ہے، فوراً فوٹوز لے لیں گے، بم پھٹ جائے گا. وحدت المسلمین میں ایسا ہنگامہ ہوا. ایک بے حیا عورت داخل ہوئی جس نے، بتائیے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟
یہ ہے ہمارا معاشرہ۔ سرکار نے جس معاشرے کو تشکیل دیا تھا اس میں عقد ضرورت تھی، لگژوری نہیں تھی۔ جی، نکاح ایک ضرورت کا نام ہے، لگژوری کا نام نہیں ہے۔ اگر اس دنیا کے اس نکاح کو ضرورت بنائے تو کیوں ہماری لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، 40 سال ہو گئے، 45 ہو گئے، بہت سے مر گئے، بغیر شادی کے مر گئے۔ آپ کے پاس 50 چیزیں، میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں دنیا بھر پھرتا ہوں۔ بلائیں خصوصاً ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، پاکستان میں، ہندوستان میں بے شادش۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین ہمارے پاس نہیں ہے۔ دین است حسین۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ اللہ سرکار نے کہا صاحب سے، کون ہے اس سے شادی کرنے والا، کون ہے اس سے نکاح کرنے والا؟ ہمت چاہیے لوگوں کے سامنے بولے مجھے۔ جی، ایک مسلمان اٹھا، صحابی اٹھا، انا یا رسول اللہ، میں تیار ہوں۔ رسول اللہ نے کہا مہر کے لیے کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ تو معلوم اسلام میں پہلے مہر مال پانی، اس کے بعد دیکھا جائے گا مہر ہے کہ نہیں ہے۔ اس نے کہا سرکار میں تو اسی چھپر میں پڑھا ہوں جہاں پر جس کو اصحاب صفا کہتے ہیں، یہاں پہ رہتا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ سرکار نے کہا جب نہیں ہے تو کیسے کرو گے، بیٹھو۔ پھر سوال کیا کون ہے اس سے شادی کرنے والا؟ کوئی نہیں اٹھا، وہی اٹھا۔ تیسرے نہیں چاہتا تھا سرکار کی زبان خالی جائے۔ تیسری مرتبہ بھی سرکار نے کہا اچھا تمہارے نکاح ہو سکتا، کیسے؟ میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے کہ نہیں؟ ہاں بیٹھتے تھے۔ کچھ آیتیں سیکھی ہیں، کچھ تفسیر سیکھی ہیں، بیان آیت سیکھا ہے؟ کہاں سرکار آپ کے ساتھ جو بیٹھا ہوں اتنا یاد ہے مجھے، اتنا علم۔ اس عورت کا مہر وہ علم ہے جس کو میں نے تجھے دیا۔ جی، جن عورتوں کا مہر علم ہو جائے ان کی نسلیں، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ یہ نوجوان نسلیں، یہ بچے، یہ انقلاب لانے کی ضرورت ہے۔ امام زمانہ کی تیاری کیجئے تو ایسی تیاری کیجئے جیسے کیسے ہوگا؟ چھٹے امام نے فرمایا میرے بیٹے کا، میرے پوتے کا، یعنی امام زمانہ کا انقلاب ایسے ہی ہوگا جیسے میرے جد کا انقلاب ہے۔ اگر سمجھنا چاہتے ہیں کیسا انقلاب ہوگا، جس طرح سے رسول اکرم کی زندگی تھی ویسی زندگی لا کر کے چلائی جائے گی امام زمانہ کے زمانے میں۔ اگر حقیقت میں ہم تیار ہیں تو ویسا کام کیجئے جو رسول اکرم نے کیا ہے۔ مولا کائنات آئے ہیں، کہا یا علی کیا بات ہے؟ سب سمجھ گئے مہر کے لیے کچھ ہے؟ اے رسول اللہ میری زندگی آپ کے سامنے کھلی کتاب ہے، ایک گھوڑا ہے، ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے۔ یا علی تجھے زرہ کی ضرورت نہیں ہے، بیچ ڈالو۔ علی کو زرہ کی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی سامنے سے مقابلہ کر سکتا ہے نہ پیچھے سے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اللہ باخری آیا تھا، بہت بڑا مجمع آیا، بہت لوگ سنے، مجلس وحدت المسلمین میں پہلا سال بہت اچھا ہو گیا۔ ان باتوں سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ ہماری فکر کو ہم مہمیز نہیں کریں گے، عملی میدان میں اپنی زندگی کو نہیں بدلیں گے، اس وقت تک کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے لیے 2-4 جوان شروع کریں، انشاءاللہ دیکھیں گے چند دنوں میں ہمارے قوم کی حالت بالکل بدل جائے گی۔